بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا۔ جو مشہور مسئلہ ہے کہ آپ نے سنا ہے، تو جمع بین الصلاتین یہ ہے کہ یہ صرف 4 نمازوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ ظہر اور عصر کو تخفیفاً ظہرین کہا جاتا ہے، اور مغرب اور عشاء کو عشاءین کہا جاتا ہے۔ تو ظہرین کو جمع کرنا، عشاءین کو جمع کرنا، اس کا کیا حکم ہے، یہ اس باب کا موضوع ہے۔ پھر جمع کی 2 قسمیں، ایک جمع تقدیم اور ایک جمع تاخیر۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ عصر کو اپنے وقت سے مقدم کر کے ظہر کے وقت میں پڑھا جائے، اور عشاء کو اپنے وقت سے مقدم کر کے مغرب کے وقت میں پڑھا جائے۔ دوسرا ہے جمع تاخیر، کہ ظہر کو اپنے وقت سے نکال کر عصر کے وقت میں پڑھا جائے، اور مغرب کو اپنے وقت سے نکال کر عشاء کے وقت میں پڑھا جائے، یعنی شفق ابیض کے بعد۔ تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو اس میں مشہور اختلاف ہے۔ ایک طرف ائمہ ثلاثہ ہے، دوسری طرف احناف ہے۔ ائمہ ثلاثہ ایک مجمل بات پر تو متفق ہے کہ اعذار کی صورت میں جمع بین الصلاتین جائز ہیں، البتہ اس اعذار میں پھر تھوڑا سا فرق ہے۔ تو امام مالک کے نزدیک رحمہ اللہ صرف سفر عذر ہے، بس کہ سفر کے عذر کی وجہ سے آپ دونوں نمازوں کو ایک وقت میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بارش کی صورت ہو یا بیماری کی صورت ہو، اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ امام مالک کا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ سفر کے ساتھ بارش بھی عذر ہے، کہ زیادہ بارش ہو اور آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ دونوں نمازوں کو جمع کریں، لیکن مرض جو ہے کوئی عذر نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک اور عذر کا بھی اضافہ کیا، جبکہ امام احمد فرماتے ہیں کہ تینوں چیزیں عذر ہے، سفر بھی عذر ہے، بارش بھی عذر ہے، اور مرض بھی عذر ہے۔ تو سب سے زیادہ وسیع مذہب گویا کہ حنابلہ کا ہے۔ پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ 2 حضرات جو سفر میں جمع کی اجازت کے قائل ہے، تو دونوں قسم کی اجازت کے قائل ہے، جمع تقدیم کی جائے یا جمع تاخیر کی جائے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے تعمیم کر لی، ایک سہولت دے دی۔ دوسری سہولت یہ دی ہے کہ مجدن او غیر مجدن، کہ سفر کرنے والا تیزی میں ہنگامی حالت میں ہو یا وہ سفر میں آرام و سکون میں ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے جمع جائز ہے۔ نازلاً او سائراً، کہ سفر کے بیچ میں اس نے کئی پڑاؤ ڈالا ہے یا مسلسل سفر جاری ہے۔ تو گویا کہ 3 انہوں نے تعمیمات کی۔ کون سی 3 تعمیمات؟ کہ سفر کی صورت میں جمع تقدیم بھی جائز ہے، تاخیر بھی جائز ہے، مجدن او غیر مجدن، نازلاً او سائراً۔ امام مالک کی بھی اگر باقی روایات کو نکال کر راجح بات کو لیا جائے تو وہ دونوں جمعوں کو جائز کہتے ہیں، جمع تقدیم کو بھی جمع تاخیر کو بھی، البتہ وہ مجدن غیر مجدن کی تعمیم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ آدمی سفر جاری رکھے ہوئے ہو اور اس سفر میں اس پر تیزی بھی طاری ہو، تو تب اس کے لیے جمع جائز ہے۔ اگر نازلاً ہے، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے یا سفر ہے لیکن اپنے منشے سے ہے، جب چاہے کسی جگہ جتنی چاہے رک جائے، کوئی اور خارجی چیز اس کے لیے باعث نہیں ہے جلد چلنے پر وغیرہ، تو پھر اس کے لیے جمع جائز نہیں ہے۔ تو گویا کہ امام مالک نے تھوڑی سی تحدید کی۔ احناف کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ سفر میں جائز ہے، نہ بارش میں ہے، نہ مرض میں ہے، نہ جمع تقدیم جائز ہے، نہ جمع تاخیر جائز ہے۔ البتہ ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کا موقع نہیں مل رہا اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ نماز دوسرے وقت میں پڑھے گا، لیکن وہ جمع بین الصلاتین کی روح سے نہیں بلکہ قضا کی روح سے، گویا کہ پہلی نماز کی یہ قضا کر رہا ہے اور اپنے وقت کی نماز کو یہ اپنے وقت میں پڑھ رہا ہے۔ اور جن صورتوں میں نماز قضا کرنا جائز ہے تو وہاں یہ حکم ہوگا اور اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک عام اصول کے تحت ہوگا کہ ایک آدمی کی نماز رہ گئی تو وہ دوسرے وقت میں پڑھے گا۔
تو یہ اصول تو ہر نماز کے لیے ہے، سمجھ رہے جناب، ان 4 نمازوں کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، اور مزید یہ ہے کہ محض سفر وغیرہ کی وجہ سے اجازت نہیں ہے، بلکہ جب کوئی ایسی صورت ہے کہ اس میں آدمی پڑھ ہی نہیں سکتا تو وہ قضا ہوگی نماز، اور دوسرے وقت میں وہ پڑھے گا، لیکن اس کو جمع بین الصلاتین نہیں کہا جائے گا۔ اب احناف نے جو اپنی بات کا بنیاد رکھا ہے تو وہ 2 چیزوں پر رکھا ہے کہ قرآن کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بالکل نص ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت ہے، اور اس وقت کے اندر ہی وہ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور نماز کوئی بھی نماز ایسی کھلی ڈلی نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، بلکہ ہر ایک کے لیے وقت کی تحدید ہے۔ اس طرح حدیث جبریل اور جو مواقیت الصلاۃ کے حدیث تھے اس میں یہ حدیث آئی تھی کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور حضرت جبرائیل نے ہر نماز کو اپنے وقت میں ادا کیا، جمع بین الصلاتین والی بات کہا بھی نہیں کی۔ اگر یہ اصل پراپر فارمولے کا حصہ ہوتا تو اس کو بھی کسی جگہ دکھایا جاتا۔ تو احناف ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات قرآن کی اور حدیث کی اتنی واضح اور قطعی ہے، دوسری طرف جو روایات جمع بین الصلاتین کے جواز پر دلالت کرنے والی روایات ہے تو وہ سب محتمل ہیں، ان میں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں توجیہ نہ ہو سکے۔ مطلب وہ روایات کو اب 3 درجوں میں کرے، کچھ تو ایسے جس میں جمع سوری کی تصریح ہے، اس روایت میں تصریح ہے کہ حضور نے جو جمع کر لیا صورتاً جمعتاً، کہ اس نماز کو آخری وقت میں لائے، اس نماز کو پہلے وقت میں لائے تو یہ مل گئے صورتاً جمع۔ تو کچھ روایات میں تو جمع سوری کی تصریح ہے، کچھ روایات مبہم ہے تو اس کو ہم اس جمع سوری والی پر ہی ڈالیں گے، محمول کریں گے، اور کچھ روایات جمع حقیقی میں صریح ہے، لیکن وہ روایات میں ایک دوسرے وجہ سے کلام ہے کہ ان روایات کی اصل تعبیر کیا ہے، اصل تعبیر ان روایات کی جمع حقیقی والی تعبیر ہے، جمع سوری والی ہے۔ تو آپ جب گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اصل تعبیر جو ملے گی وہ مجمل اور جمع سوری والی تعبیر ملے گی، مجمل تعبیر ملے گی جس میں جمع سوری کی توجیہ ہو سکتی ہے، کسی ایک راوی نے اپنی طرف سے اس کی تشریح کی ہے جمع حقیقی کے تحت۔ جیسے کہ پہلی روایت جو ہم پڑھیں گے، اور یہ واحد ترین روایت ہے جو صریح ہے، لیکن اس میں خود امام ترمذی تسلیم کریں گے کہ اس میں جو اصل روایت کے الفاظ ہے اس میں یہ حقیقی جمع کرنے والی تفصیل نہیں ہے، بلکہ وہ روایت کیا ہے جناب؟ مجمل ہے، اور جب مجمل ہے تو اس میں جمع سوری کی توجیہ ہو سکتی ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ تمام روایات میں جمع سوری کی توجیہ ہو جاتی ہے، اور اس سے ضرورت بھی حل ہو جاتی ہے کہ آپ سفر میں ہے، دونوں جگہ الگ الگ آپ نماز کے لیے نہیں ٹھہر سکتے، تو ایسی ترتیب بنائے کہ ایک جگہ آخر وقت میں اور ایک دوسرے کو پہلے وقت میں کر لو، تو آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور قرآن کا ضابطہ بھی نہیں ٹوٹے گا کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے۔ تو اس لیے احناف کا موقف بہت مضبوط ہے، مطلب یعنی جو احناف کا موقف ہے اس کی جو دلیل ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور جو روایات سے رخصت ملتی ہے ان تمام روایات میں احتمال ہیں۔ تو ایک طرف اگر قطعی واضح چیز ہو، دوسری طرف احتمالات والی چیز ہو، تو اس میں عام اصول یہی ہے کہ احتمالات والی چیزوں کو قطعی چیز کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر اب ایک سوال ہوگا کہ بھائی جمع سوری میں تو پھر سہولت کیا مل گئی، اور اس میں پھر عذر کی شرط کیوں ہے؟ یہ تو ہر نماز کو اپنے وقت میں ہی پڑھنا ہے نا، تو یہ تو ایک پراپر طریقہ ہے، تو اس میں آپ سفر وغیرہ کی، تو جواب یہ ہے کہ پراپر طریقہ نہیں ہے۔ پراپر طریقہ تو وہی ہے جو عام طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، کہ ہم نماز بیچ وقت میں ہوتی ہے اور ہر نماز اور دوسرے میں فاصلہ ہوتا ہے، تو عام معمول میں تو یہی رکھنا ہے، لیکن کہیں اگر ضرورت ہو تو پھر آپ ایک کو آخر اور دوسرے کو اول میں لا کر جمع بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں ایک استثناء کی کیفیت بن جاتی ہے۔ مطلب اب ذرا پڑھے حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب بن ابی طفیل عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوہ تبوک، کہ غزوہ تبوک کے سفر میں حضور ایسا فرماتے تھے۔ اب یہ جو تعبیر ابھی ہم پڑھیں گے نا، یہ تفصیلی تعبیر ہے جس میں جمع حقیقی کی تصریح ہے، لیکن آگے واضح ہوگا کہ اصل تعبیر جو اس راوی کی ہے وہ جمع حقیقی کی نہیں ہے، وہ مجمل تعبیر ہے، اور اس میں جمع سوری والی توجیہ ممکن ہے، جبکہ بعض احادیث میں تو جمع سوری کی تصریح ہے۔ تو غزوہ تبوک میں یہ طریقہ کار تھا حضور کا کہ اذا ارتحل قبل زیغ الشمس،
اگر سفر شروع کرتے زوال سے پہلے تو پھر ظہر کے لیے نہ رکتے، بلکہ اخر الظہر الی ان یجمع معها الی العصر، ظہر کو اپنے وقت سے مؤخر کرتے اور عصر کے وقت کے اندر پڑھ لیتے، اور سفر کے لیے ایک طویل ٹکڑا نکالتے ہیں بیچ میں سے، تو فیصلیہما جمیعا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، اگر زوال کے بعد سفر شروع کرنا ہوتا، کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، زوال ہو گیا، اب آگے سفر شروع کرنا ہے، تو زوال ہوتے ہی پھر عجل العصر الی الظہر، عصر کو مقدم کر کے ظہر کے ساتھ پڑھتے اور پھر ایک مسلسل سفر شروع کرتے. وصلی الظہر والعصر جميعا ثم سار. اسی طرح وکان اذا ارتحل قبل المغرب، کسی جگہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر قیام فرمایا تو اخر المغرب، نہیں سفر شروع کیا سورج غروب ہونے سے پہلے تو اخر المغرب حتی یصلیھا مع العشاء، عشاء تک مؤخر کرتے ہیں. لیکن وہ اذا ارتحل بعد المغرب، اگر مغرب کے بعد شروع کرنا ہوتا سفر تو پھر عجل العشاء، عشاء کو مقدم کرتے اور فصلاھا مع المغرب. تو حالات کی مصلحت کو دیکھ کر کبھی جمع تاخیر کرتے، کبھی جمع تقدیم کرتے. یہ بات ہو گئی مکمل. وفی الباب عن علی وابن عمر وانس عبد اللہ بن عمرو وعائشہ وابن عباس واسامہ بن زید وجابر قال ابو عیسیٰ وروى علی بن المدینہ عن احمد بن حنبل عن قتیبہ هذا الحدیث. اب آگے دیکھیں. وبی قال حدثنا عبد الصمد بن سلیمان قال حدثنا زکریا اللؤلؤی قال حدثنا ابو بکر الاعین قال حدثنا علی بن المدینی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا قتیبہ بهذا وحدیث معاذ حدیث حسن غریب تفرد به قتیبہ لا نعرف احدا رواه عن الليث غیرہ وحدیث الليث عن یزید بن ابی حبیب عن طفیل عن معاذ حدیث غریب والمعروف عند اہل العلم حدیث معاذ من حدیث ابی الزبیر. دیکھو یہ جو تفصیل والی سند ہے یہ غیر معروف اور غریب ہے، اور جو معروف سند ہے اس سے جو روایت منقول ہے وہ مجمل ہے. دیکھیں اب والمعروف عند اہل العلم حدیث معاذ من حدیث ابی الزبیر عن ابی الطفیل عن معاذ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع فی غزوۃ تبوک بین الظہر والعصر و بین المغرب والعشاء. بس صرف اتنی بات کہ حضور نے غزوہ تبوک کے سفر میں ظہر عصر مغرب عشاء میں جمع کیا. تو اس میں دونوں امکان ہے کہ جمع سوری کیا ہو. احناف کہتے ہیں کہ باقی جگہوں میں جب جمع سوری کی تصریح ہے روایات ہی میں تو اس کو بھی اس پر محمول کرو، اور باقی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ جمع حقیقی تھا. ورواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن ابي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق يقولان لا باس يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما. وبه قال حدثنا عناد قال اخبرنا عبدة عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر انه، یہ دوسری بات ہے کہ حضرت ابن عمر انه استغيث على بعض اهله، کہ ان سے مدد طلب کی گئی ان کے بعض اہل عیال کی بیماری کی صورت میں. مطلب ان کی بیوی تھی، دور رہتی تھی مدینہ سے، ان کو اطلاع پہنچی کہ وہ سخت بیمار ہے تو آپ چلے جائے، تو انہوں نے مغرب کے وقت ہی سفر شروع کیا. فجد به السیر، اور یہ سفر تیزی والا تھا. اب دیکھو تیزی والی بات ایسی ہوتی ہے مجدن و غیر مجدن. وأخر المغرب حتى غاب الشفق، انہوں نے مغرب کی نماز کو مؤخر کیا کہ شفق غروب ہوا. ثم نزل، اور پھر اترے. فجمع بینہما، پھر مغرب اور عشاء میں جمع کر لیا. ثم اخبرهم، اور پھر ساتھیوں کو بتایا بھی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلك اذا جد به السر. اب دیکھو یہاں ہے حتی غاب الشفق، کہ شفق غروب ہوا. تو اگر شفق سے مطلب اب شفق احمر لے لے تو ویسے ہی بات ختم ہو گئی، کیونکہ شفق احمر کے بعد بھی مغرب کا وقت احناف کے نزدیک باقی رہتا ہے. تو یہ نہیں کہا جاتا کہ مغرب کو وقت سے نکال کر عشاء کے وقت میں پڑھا، تو یہ تو استدلال ہی ختم ہے. لیکن اگر شفق سے مطلب شفق ابیض بھی لیا جائے تو یہ روایت جو ابو داود میں ہے وہاں جو الفاظ ہے اس میں یہ ہے کہ حتی کاد الشفق یغیب، کہ حضرت ابن عمر شفق ابیض کے بالکل آخری مراحل میں، آخری مطلب دورانیے میں اترے اور یہ شفق غروب ہونے والا ہی تھا. تو انہوں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر جب شفق غروب ہو گیا تو پھر عشاء کی نماز پڑھی. تو آپ بتاؤ یہ کون سی صورت ہو گئی؟ جمع سوری کی. تو ابو داود کی روایت کی روح سے حضرت ابن عمر نے جمع سوری کیا تھا، نہ کہ جمع حقیقی. اور اس راوی نے حتی غاب الشفق جو کہا ہے مجازی تعبیر ہے، اور یہ عربی میں رائج ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، یہ صحیح تعبیر ہے کہ کاد الشفق و یغیب کو کوئی کہا جائے کہ حتی غاب الشفق.
کیونکہ قریب الشے کے لیے عین شے کا حکم ہوتا ہے، تو یہ عام زبانی لسانی عرف ہے، تو اس میں اس کی گنجائش ہے۔ تو دیکھو یہ دوسری بات بھی کلیئر کٹ نہیں ہوئی، بلکہ احناف کی توجہ یہاں بھی نکلی اور خود اس حدیث کے بعض طرق سے ہی نکلی۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو بالکل صریح ہو اس بارے میں کہ جمع حقیقی ہوئی تھی، اور جب ایک بھی نہیں ہے تو پھر جمع سوری کی جب تصریحات ہے اور قرآن کی آیت کی تصریح ہے تو پھر اس کو اس کی طرف لے جائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جمع سوری کو جائز کہیں گے، جمع حقیقی کو نہیں۔